آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ نومبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ بچوں کا صفحہ، جس کا عنوان ہے معصوم قیدی، اور اس کے رائٹر نور الاسلام رحمانی ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آج طویل سفر سے حامد صاحب گھر لوٹے ہیں۔ گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ محمد زید اور ہادیہ نور بھی بہت خوش ہیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر امی نے کھانے کا دسترخوان لگایا۔ محمد زید اور ہادیہ نور نے بھی اپنے ابو کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہادیہ نور نے ابو سے کہانی سننے کی فرمائش کر ڈالی۔ بچوں کو ابو کی زبانی کہانی سنے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ محمد زید بھی کہانی سنانے کی ضد کرنے لگا۔ ابو نے ایک مرتبہ بچوں کے معصوم چہروں پر نظر ڈالی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بچوں، ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے، پہلے ہم سب مل کر چہل قدمی کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو چڑیا اور اس کے معصوم بچوں کی سچی کہانی سنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں بہن بھائی خوشی سے جھوم اٹھے۔ چہل قدمی کے بعد جیسے ہی حامد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا بچوں کی امی پہلے سے ہی کہانی سننے کے لیے منتظر بیٹھی تھی۔ حامد صاحب نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے آج آپ بھی کہانی سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ محمد زید اور ہادیہ نور نے شور مچانا شروع کر دیا، ابو جان کہانی سنائے۔ امی نے دونوں بہن بھائی کو انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ دونوں بچے امی کے ایک ہی اشارے پر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں کچھ دیر تک سناٹا سا چھایا رہا۔ حامد صاحب نے کہانی کچھ اس طرح شروع کی، اب سے تقریباً 1450 سال پہلے ملک عرب کے ریگستانی راستوں سے ہوتا ہوا مسافروں کا ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ گھوڑے، اونٹ اور خچر وغیرہ پر دور دراز کے سفر طے کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور بس، موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ بچوں، اس قافلے کو چلتے ہوئے کئی روز گزر چکے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے گرمی بھی خوب ہو رہی تھی۔ قافلے والوں کے گھوڑے اور اونٹ تھک چکے تھے اور ان پر سوار مسافروں پر بھی تھکن کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ قافلے کے تمام مسافر بہت ہی نیک اور پیارے انسان تھے، اس لیے تمام مسافر اپنی سواریوں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس قافلے کے امیر بہت ہی باوقار، نرم دل اور بلند مرتبہ شخصیت کے حامل تھے۔ امیر قافلہ نے جب اپنے ساتھیوں اور جانوروں پر تھکاوٹ اور سستی کے آثار محسوس کیے تو قافلے کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ محبوب امیر اور مشفق رہنما کا حکم سنتے ہی سبھی مسافروں نے سواریوں کی لگامیں کھینچ لی اور ایک محفوظ و ہموار جگہ پر پروڑ ڈال دیا۔ قافلے کے تمام مسافر اپنا سامان ایک طرف رکھنے لگے، جس سے سامان کا ایک اونچا سا ڈھیر لگ گیا۔ جانوروں کو چارہ ڈال کر آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمام مسافر پڑاؤ کی جگہ آرام کرنے کے دوران آپس میں پیار و محبت بھری باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم سب تھوڑی ہی دیر بعد نماز ادا کر دیں گے۔ اسی درمیان قافلے کے امیر نے اپنے مسافر ساتھیوں سے کہا کہ میں کچھ ضرورت کے تحت جنگل کے اندر جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسافر اور اس قافلے کے امیر کون تھے؟ اس قافلے کے امیر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قافلے کے تمام مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام تھے۔ جی ہاں بچوں، آپ نے بالکل درست سنا۔ یہ مقدس مسافر ہمارے پیارے اور آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رحمان نے رحمت عالم بنایا ہے، اور وہ تمام مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نیک دل صحابہ کرام تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاک باز انسانوں کا قافلہ تھا۔ تو آئیے اب کہانی کی جانب پھر سے آتے ہیں۔ قافلے کے امیر یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے قافلے کے پڑاؤ سے تھوڑی دور چلے گئے۔ صحابہ کرام اپنی باتوں اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اچانک صحابہ نے ایک خوبصورت سے پرندے کو دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک معصوم سی خوبصورت چڑیا تھی۔ یہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی اچانک ادھر آ نکلی جدھر قافلے کا پڑاؤ تھا۔ پھر کیا تھا، صحابہ کرام نے اس خوبصورت چڑیا کا پیچھا کیا اور اس کے گھونسلے تک جا پہنچے۔
گھونسلے میں اس کے کمزور سے 2 ننھے منھے معصوم بچے سہمے سہمے ڈرے ڈرے اور خوف زدہ سے ماں کی آمد کے منتظر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اتنے میں اچانک ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس چڑیا کے دونوں معصوم بچوں کو اٹھا لیا۔ بچے ہاتھوں میں آتے ہی سہم گئے، وہ خوف زدہ ہو کر دبک کر بیٹھ گئے۔ وہ بہت کمزور اور معصوم تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ننھی ننھی سی چونچیں، کمزور سے پر تھے ان کے۔ وہ زور لگاتے ہوئے ان صحابی کے ہاتھوں پر چونچ مار کر آزاد ہونا چاہ رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ انسان کے مضبوط و توانا قوت والے جنگجو ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ بھلا یہ ننھی چڑیا کے ننھے منھے معصوم قیدی بچے ان ہاتھوں کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ اس قید سے آزاد ہو کر کھلی ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ صحابہ کرام ان خوبصورت اور معصوم بچوں کو پیار کر رہے تھے۔ وہ ان کی ننھی ننھی زبانوں سے نکلنے والی آوازیں چوں 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 سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ خوشی سے ان کو دیکھتے ہوئے ان پر تبصرے کر رہے تھے۔ اچانک اس ننھی چڑیا یعنی بچوں کی ماں نے دیکھا کہ صحابہ نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا چھوڑتا جا رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھول گئیں، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ اسے صحیح طرح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ننھا سا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پروں سے اڑنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل غمگین تھا، وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی، ہائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ ہائے، میرے بچوں کو کون چھڑائے گا؟ میرے بچوں کو کون آزادی دلائے گا؟ کون انہیں گھونسلے تک واپس پہنچائے گا؟ وہ بہت نازک ہیں، ابھی چند دن پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں، ابھی چند دن کی ہی تو ان کی عمر ہے۔ اگر ان کی جان چلی گئی اور اگر کہیں وہ زخمی ہو گئے، اگر ان کی سانس رک گئی، اگر وہ ہاتھوں میں دب کر یا سانس گھٹ کر مر گئے تو میرا کیا بنے گا؟ یقیناً میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہائے افسوس، کوئی آئے، میرے بچوں کو بچائے۔ وہ اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی تھی، الہی میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ ننھی چڑیا کی بے قراری و بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چڑیا اسی پریشانی کے عالم میں دیوانہ وار ادھر ادھر اڑ رہی تھی اور صحابہ کے سروں کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔ معصوم و بے قرار چڑیا صحابہ کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ رہی تھی۔ ایک صحابی نے پیار سے ننھے معصوم بچوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر چڑیا تڑپ اٹھی اور بے قراری کے عالم میں اڑتی ہوئی ان صحابی کے سر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک مجبور ماں اپنے معصوم قیدی بچوں کو قید سے رہائی کی دہائی دے رہی ہو۔ مجبور چڑیا اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور سی ننھی سی مجبور چڑیا تھی۔ اب اسے لگنے لگا کہ اس کا ننھا سا حساس دل اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں دھڑکنا بند کر دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گی۔ وہ بے قراری میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ مر جائے گی تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ یہ ایک مجبور ماں کی تڑپ تھی اپنے بچوں کے لیے، جو دنیا کی ہر ماں کے دل میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے، وہ ماں خواہ حیوانوں کی ہو یا انسانوں یا پرندوں کی۔ صحابہ کرام اس چڑیا کو دیوانہ وار اپنے سروں پہ منڈلاتا دیکھ رہے تھے اور اس کے بچوں سے لاڑ پیار کرتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف آوازیں نکال کر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر ننھی چڑیا کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نرم دل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں۔ یہ تو اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ بچوں، صحابہ کرام اپنے اسی مشغلے میں مصروف تھے کہ اچانک ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ انہوں نے بے قرار و مجبور ننھی چڑیا کو ہوا میں اپنے ساتھیوں کے سروں پر پریشانی کے عالم میں منڈلاتے دیکھا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ رکھا ہے اور جب سے ہم نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا ہے تبھی سے یہ ہمارے سروں کے اوپر ہی منڈلا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ ننھی چڑیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو اٹھے۔ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک و پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننھی چڑیا کی بے قراری اور غم دیکھا نہ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے غصے کے عالم میں پوچھا، اس بے زبان چڑیا کے بچے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی اس ننھی سی معصوم مخلوق کو کس نے دکھ پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھایا ہے، اب وہ ان بچوں سے لاڑ پیار کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے معصوم بچوں کو فوراً قید سے آزاد کر دو۔ صحابہ نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور بچوں کو گھونسلے میں پہنچا دیا۔ اب وہ ننھی چڑیا اور اس کے ننھے منھے بچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی سے بھری ہوئی چمکتی دمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ پیارے رسول نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات، پرند چرند وغیرہ کے لیے بھی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے پرندوں اور جانداروں کا بھی کتنا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ کرام چڑیا اور اس کے بچوں کو خوشی سے دیکھ رہے تھے، وہ خوشی خوشی اپنے گھونسلے کی جانب اڑ رہے تھے۔ بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا کے بچوں کو گھونسلوں سے اٹھا لینے پر کتنے ناراض ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی جاندار کو کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ ہی اللہ کی کسی مخلوق کو قید کر کے رکھیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔